حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیتے ہیں۔ تم 2 دن پہلے آ جاتے تو کیا تھا سادھی؟ میری نمائش لگی ہوئی تھی، کل شام کلوزنگ ہوئی ہے۔ ارشین اس کی جھاڑ جھپاڑ کر رہی تھی۔ آرمی کے یونیفارم میں ملبوس سانولا سلونا چمکتے چہرے والا ہنستا مسکراتا سعد پورے گھر میں ہلڑ مچاتے ہوئے تھا۔ بہت اچھا کیا میں نے، میری جیب دعائیں دے رہی ہے، اور جو تمہاری محبت میں نمائش میں چلا جاتا تو مروتاً مجھے ایک آدھ تصویر بھی خریدنی پڑتی، مجھے قطعی گھاٹا نہیں ہوا۔ بدتمیز، بھلے سے نہ خریدتے، دیکھ تو لیتے۔ اس بار میں نے بالکل مختلف سبجیکٹ پہ کام کیا تھا۔ اچھا چھوڑو، میری پورٹریٹ کب بناؤ گی مجھے یہ بتاؤ تم۔ گزشتہ 3 سالوں سے 3000 مرتبہ یہ سوال کر چکا ہوں۔ میں انسانوں کی پورٹریٹ بناتی ہوں، گدھوں کی نہیں۔ ارے بنا دے ارشی بیٹے، کتنے عرصے سے بچہ کہہ رہا ہے۔ دادی نے محبت سے منہ بولے پوتے کو دیکھتے ہوئے سفارش کی۔ دادی یہ اس قابل نہیں ہے، دادی سے بتا دیں میں ناراض ہونے لگا ہوں۔ سعد نے ازحد اشتعال کے عالم میں اعلان کیا، اور ارشی کو ہنسی آنے لگی۔ نہیں بھائی، اتنی مدت بعد آئے ہو، لڑائیاں ناراضگیاں لے کر نہ بیٹھ جانا، یہ کام تمہاری دادی پر ہی سوٹ کرتا ہے۔ دادا بھی اخبار اور اینک سنبھالتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ دادا نے ایک نگاہ نیم باز ان پر ڈالی اور پھر پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کس نے درخواست کی تھی کہ آپ لاؤنج میں تشریف لائیں؟ خبر نہیں، یا میں بیٹھی ہوئی ہوں؟ ابھی کل ہی ان کا تازہ جھگڑا ہوا تھا، جہاں ایک فریق بیٹھا ہوا تھا وہاں دوسرا ہرگز نہیں بیٹھے گا، تاکہ لڑائی کا امکان نہ رہے۔ کیوں؟ تم کوئی خون اور شام بلا ہو جو دیکھتے ہی کھا جاؤ گی؟ دادا نے حد درجے معصومیت سے پوچھا۔ دیکھیں اب خود ہی شروع ہو رہے ہیں، پھر میں جواب دوں گی تو بولیں گے کہ میں نے شروع کیا، اور پھر آپ اپنی مصنوعی بدتیسی سنبھالتے رہ جائیں گے۔ میں تو سعد بیٹے کی آواز سن کر چلا ہے، کیا خبر تھی کہ ایک خون خوار بلی میری منتظر ہے، آتے ہی پنجے جھاڑ دے گی مجھ پر۔ دادا پر دھیرے دھیرے سلگنے کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ناظرین، آپ کچھ ہی لمحے بعد فریقین کا روایتی مقابلہ گولہ بارود شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ احتیاطاً مورچہ بند ہو جائیں تاکہ اس مقابلے کو بخیر و عافیت پوری دلچسپی کے ساتھ ملاحظہ کر سکیں۔ شکریہ۔ سعد نے بڑی اخلاق و تمیز سے اناؤنسمنٹ کی۔ جواب میں ادھر ادھر سے دبی دبی ہنسیاں بکھیرنے لگی۔ دادی اور دادا بیک وقت دونوں خفیف سے ہو کر دھیمے پڑ گئے۔ بہت شیطان ہو تم لوگ، ہم دونوں کو لڑوا کے تماشا دیکھتے ہو نا؟ دادا نے سعد کے کندھے پر دھپ سے رسید کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے سب کو گھورا۔ ہاں بھائی، لو بات ہو رہی تھی سعد کا پورٹریٹ بنانے کی۔ دادی نے سلسلہ کلام پھر سے وہیں سے جوڑا۔ ارے بچی، آخر کیا قباحت ہے اس میں؟ وہ اپنے معصوم سے منہ بولے پوتے کے حق میں مسلسل ارشین کو ہموار کرتی۔ مسئلہ یہ ہے دادی کہ موصوف نچلا بیٹھتے نہیں ہیں۔ پورٹریٹ بنوانے کے لیے بہت صبر، بہت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور گھنٹہ بھر تک چپ چاپ ساکن بیٹھنا پڑتا ہے۔ ان سب کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اپنی شاہین کا کالج لیول کی تعلیم حاصل کرنا، اور میں ایک دفعہ تجربہ حاصل کر چکی ہوں۔ میری اتنے دنوں کی محنت بھی ضائع ہوئی، وقت بھی برباد ہوا، اور کچھ بن بھی نہیں پایا۔ مسلسل ایک پوز میں بیٹھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب خود انصاف کرے دادی، بندہ ایک نحوست ہمارے قبر جیسے کمرے میں الوؤں کی طرح خاموش بیٹھ کر سامنے کی خالی دیوار کو کب تک دیکھ سکتا ہے؟ یا تو سامنے کوئی دلچسپ سین ہو نا، اسے چاہیے کہ کمرے میں ویڈیو لگائے، ماڈل سکون سے بیٹھ کر مناظر سے لطف اندوز ہو، اور اس کا کام بھی نمٹ جائے۔ آرٹسٹوں کو ماڈل کی بوریت کا احساس بھی ہونا چاہیے نا۔ سعد نے جیسے بڑے پتے کی بات بتائی ہو۔ ماشاءاللہ۔ ارشین کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ آرٹسٹ بیچارہ بھی تو بور ہو سکتا نا، ایک ہی دہشت زدہ شکل دیکھ دیکھ کر، پھر تو اس کی بھی بوریت دور کرنے کا سامان ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر بور نہیں ہوگی، شرط یہ کہہ سکتا ہوں۔ اس نے نظر بچا کر اس کے قریب جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لہجہ دھیما تھا، ارشین نے دھیان دینے کی زحمت نہیں فرمائی۔ ہاں صحیح کہا، جوکروں کو دیکھ کر کون بور ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے ایک بازی نہ ہو جائے؟ آج تو سعد میاں بھی موجود ہیں، خوب جمے گی بسات۔ ماشاءاللہ، آپ ادھر بیٹھے ہیں اور امی سارے محلے میں نشر کرتی پھر رہی ہیں کہ کسی نے میرا
नया नकोर कैप्टन बेटा तो नहीं देखा? नाजो अपने घर की दीवार से इधर उधर झांक कर साथ की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए बोले, इससे कहते हैं बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। शाहीन को अपनी ताज़ा रटी गई ग्रामर की महारत दिखाने का जरी मौका हाथ लगा था। आ जाओ तुम भी, रिवायती हरीफ हस्बे साबिक पूरी फॉर्म में है। अरशीन ने हंसते हुए अपनी पड़ोसन सखी को दावत दी। शाम को मामू लोग आ रहे हैं, खाने पे बहुत मसरूफियत है, तुम चली आओ ना, बातें भी हो जाएंगी और काम भी निमट जाएगा। आज तो तुम्हारी भी कॉलेज से छुट्टी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अरशीन ने कुछ सोचकर अपने मामूलात का हिसाब किताब लगाकर हामी भरी। नाजो साथ को गोश्त लाने का कहकर दीवार से गायब हो गई। ए बच्चे, ये नासिर कब तक आ रहा है? कोर्स मुकम्मल करके दादी को खोज हुई तो नाजो के शोहर के बारे में पूछा। इसी माह के आखिर में मुतवक्को है, साथ ने हिसाब लगाकर बताया। अम्मी कह रही थी कि जैसे ही नासिर भाई आते हैं नाजो की रुखसती कर देंगे ताकि मेरे सहरे के फूल खिलने के इम्कानात भी पैदा हो जाएं। उसने एक दर्ज दीदा निगाह अरशीन पर डालकर इस शर्माने की एक्टिंग की। तुम्हारे सर के फूल? अरशीन को गुदगुदी होने लगे। मुश्किल है कैप्टन साहब, अभी बंदरों की शादी का कानून पास नहीं हुआ। हद अदब। अल्लाह खैर से वो दिन लाए रुकैया के जी के अरमान पूरे हों, दूधो नहाओ पोतो फलो। बेटी इस तरह नहीं कहती, ये तो खुदाई फरीज़ा है ना। दादी ने ठंडी सांस लेते हुए अरशीन को देखा। अरशीन इनकी निगाह का मतलब जानकर भी अनजान बन गई। शादी तो एक दिन करनी होती है ना सबने। दादी ने दोबारा स्टार्ट लिया और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि पोती को शादी पर आमादा कर लें। आप तो यूं कह रही हैं जैसे कोई आह भर के कहे कि मौत तो एक दिन सबको आनी होती है। दादी, सिर्फ शादी ही दुनिया का वाहिद काम नहीं है, और भी बहुत से मसले हैं। यहाँ तो जीने के लाले पड़े हुए। शादी या निशादबानी को किस काफिर को फुर्सत है शादी करने की? जब दीगर मसाइल हल हो जाएंगे तो ये रस्म भी पूरी हो जाएगी। बुकताई नजरों से दर्द देखने लगी। ऐ बच्ची, मैं कौन सा कहती हूँ आज ही डोली में बैठ जाओ, भले 1-2 साल बाद करना, मगर तुम हामी तो भरे। इसे नीम आमादा देखकर दादी का ढेरों खून बढ़ा और वो खुशामदी लहजे में बोली, हाँ ये देखा जाएगा दादी, वक्त से पहले सोच के रखना बसा औकात मुसीबत का बायस बन जाता है। वो चप्पलें ढूंढने के लिए उठी। और तुम क्या कान लगाए गौर से सुन रहे हो? इसने इंतहाई इन्हमाक से अपनी और दादी की गुफ्तगू सुनते हुए साद को घूरा। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमें काहे की फिक्र, हम जो हैं तुम्हारे साथ। रुकैया आंटी को भरपूर तरीके से कन्विंस करेंगे। इसने अपनी तरफ से तसल्ली कराई। इसका ख्याल था कि वो अपनी शादी ना होने पर रंजीद है। मुझे ही तो फिक्रें हैं। इसने सीधा अरशीन की आंखों में देखा। कन्विंस तो असल में तुमको करना है पहले, मगर कोई समझता तब ना। ओ बाबा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं शादी के मौजू पे किसी की भी नहीं सुनती सिवाय अपने दिल की। तो मुझे अपना दिल बना लो। साथ ने बड़ी मुश्किल से इस बेसाख्ता फिक्रे का दिल ही दिल में गला घोंटा, वरना लबों से फिसल ही तो पड़ा था। दादी, बीबी जान को बता दीजिएगा मैं नाजू के यहाँ जा रही हूँ। वह दुपट्टा सर पर जमा कर लाउंज के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर एहतियातन दादी को मुतला करने लगी। बीबी जान को इसका कहीं जाना पसंद नहीं था, इसलिए इन लोगों का कभी मोहल्ले में निकलना ही नहीं हुआ था मासवाए राशिद अंकल के घराने के। और ये घराना बाबा जान और बीबी जान दोनों को यकसा महबूब था। रुकैया आंटी और मेहमानों से सलाम दुआ के बाद वो सीधी किचन में चली गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो बखेड़ा संभालो, मैं लाउंज में बैठ रही हूँ फोन के पास। नाजू इसे देखते ही बड़ी हैरान हुई। हैं? वो खाक भी ना समझी। फोन की तबीयत खराब है क्या? तबीयत नहीं, मूड खराब है, और वो भी फोन का नहीं, मेरे मंगेतर का। नाजू ने मुंह पसूर कर इत्लान कहा। इनका फोन आने है, मुझे सजा के तौर पर सुनने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा फोन का। जानती तो वो कितने जदोरंज हैं। मेरे अलावा कोई फोन उठाता है तो फिर मचा देते हैं, झट कर ओढ़ लेते हैं, खफ की का लिबादा पहन लेते हैं। अब तुम खुद सोचो भला, ये कैसे मुमकिन है कि जब वो फोन करे मैं रिसीव ना करूं? भाई घर में और लोग भी तो हैं, और मुझे इल्हाम तो नहीं होता कि किस वक्त कौन फोन करेगा।
اور ابھی 3 دن پہلے والی کال میں تو باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ اب کے بار میں نے فون نہ اٹھایا تو کبھی دوبارہ فون نہیں کریں گے، اس لیے دوپہر سے چکر کاٹ رہی ہوں لاؤنج کے۔ عموماً 4 بجے سے 6 بجے کے قریب کرتے ہیں، اوپر سے ماموں لوگوں نے شام کی دعوت کے لیے کہہ دیا، اس لیے دوہری مصیبت کا سامنا ہے۔ سسرالی رشتہ داروں کے پاس بھی بیٹھو، چولہا چوکی بھی دیکھو، اور صاحب بہادر کی کال کا خیال بھی رکھو۔ نازو کے پاس ایک لمبی لسٹ تھی اپنی مصیبتوں اور مجبوریوں کی۔ اچھا یار ٹھیک ہے، تم جاؤ، تم اطمینان سے جا کے لاؤنج میں ناصر بھائی کی کال کا انتظار کرو، میں کچن دیکھ لیتی ہوں۔ ارشین کی تسلی پر نازو نے پھوٹ لینے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہمارے یہاں تعلقات کا استحکام بھی مشروط ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کفتے بناتے ہوئے، قیمہ پستے ہوئے سوچنے لگی، اب اگر ایسا ہوا تو یوں ہو جائے گا، تم ملنے نہ آئے تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی، تم نے میری بات نہ مانی تو اچھا نہیں ہوگا، اگر تم اتنی بیزار ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، اگر تم نے گھر سے قدم باہر نکالا تو دوبارہ واپس لوٹنے کی زحمت نہ کرنا، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا، اگر تم نے مجھے فون نہ کیا تو دوبارہ آواز نہیں سن سکو گی، تم نے خط کا جواب نہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دو گی۔ یہ زندگی میں اتنے سارے اگر مگر ورنہ وگرنہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسے اجیرن اور دشوار تر بنانے کے لیے اتنے قریبی دلی تعلقات اس اگر مگر چونکہ چنانچہ کے چکروں میں پھول کی پتیوں کی طرح بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ محبتوں کو مشروط نہیں ہونا چاہیے کہ شرائط، عہد نامے، دھمکیاں، ڈراوے اور چیلنجز جذبوں کی لطافت، گہرائی اور معنویت کو مجروح کریں، ان میں کھردرا پن اور دراڑیں پیدا کریں، پھر اعتماد کی جگہ خوف بسیرا کرنے لگتا ہے، خوشی کی جگہ وہمی من آنگن میں لہرانے لگتے ہیں، طمانینت کی چھاؤں کے بجائے بے سکونی کی دھوپ رقص کرنے لگتی ہیں، اعتبار ٹوٹ جاتے ہیں اور دھڑکے جی کے جنجال بننے چلے جاتے ہیں۔ محبت کو آزاد ہونا چاہیے ہر شرط سے، ہر خدشے کی زنجیر سے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی محبت کرنے والے شخص کا ظرف اور دل کشادہ ہوتا ہے، وہ معاف کرنے اور معافی طلب کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرتا، جھوٹی انا کے خول میں لپٹ کر دوسری جانب سے پہل کا انتظار نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ خود صلح اور امن کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ البتہ محبتوں کو محدود کرنے والی شخص ڈراوے، دھمکی اور حاکمیت پسندی سے کام لیتا ہے۔ چھوٹا ظرف، چھوٹا دل، چھوٹی محبت، وہ جذباتی بلیک میلنگ اور بے حسی دکھا کر مقابل کو اپنے دام میں کسنے کی سعی کرتا ہے۔ وہ رات گئے گھر لوٹی تھی، سعد اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا، اسے خداحافظ کہہ کر لاؤنج میں کے بیرونی دروازے سے داخل ہوتی آئی تو شاہین کو بی بی جان کے زیر عطا پایا۔ غالباً رات گئے ٹی وی پر فلم دیکھنے پر شامت بلائی گئی تھی۔ بہت شوق ہے آزادیاں برتنے کا، سمجھ لیا کہ بابا معذور ہو کر ایک کونے میں پڑا ہے اور ماں پاگل جاہل ہے، کون سا کسی نے کچھ کہنا ہے، سو جی بھر کے من مرضیاں کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ بی بی جان کی یک بختہ طنز و تمسخر اور تحقیر میں ڈوبی آواز میں چھپی کاٹ ارشین کو اندر تک آگ میں نہلا گئے۔ خون کی جگہ سے رگ رگ میں انگارے دوڑنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ دراصل میں وہ کس کو سنا رہی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی بی بی جان کی ٹون بدل جاتی ہے، لہجے میں خود بخود تلخی، خود بخود چبھن در آتی ہے۔ میں بند ہی کرنے والی تھی بی بی جان، خفت زدہ گھبرائے ہوئے چہرے سمیت چپل پہن کر اوپر جانے کو پر تولتی شاہین منمنا کر صفائی دے رہی تھی۔ بند کیوں کرتی ہے؟ دیکھو اور سیکھو وہی ادائیں، گھر نے انقریب سینما ہال جو بننا ہے۔ وہ زہر بھرے انداز میں ہاتھ جھٹکنے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ارشین سن سی کھڑی تھی، اسی طرح کا برفیلا تغافل کیسے ذات کے اعتماد کو لخت لخت کر دیتا ہے۔ امبرین آج کالج گئی تھی، کچھ انفارمیشن درکار تھی کلرک آفس سے۔ سحپہر کی لوٹی تو حسب عادت آ کر سو گئی۔ ارشین اس دوران نازو کے ہاں چلی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امبرین اس کے انتظار میں جاگ رہی ہو، آخر پورے دن کی روداد بھی تو سناتی ہیں، مگر خلاف توقع وہ سو چکی تھی، نہ اپنی بات شیئر کرتی اور نہ میرے رنج و غم سنتی ہے۔ ہمارے درمیان یہ کیسے اندیکھے فاصلے پیدا ہو گئے نا۔ ایسی تو نہیں تھی امبر،
یہی تو ہے میری کل متاع حیات، میرا شاہکار، میری عمر بھر کی پونجی۔ اس نے ہر مشکل گھڑی میں میرا دکھ بانٹا ہے، مجھے حوصلہ اور مان عطا کیا ہے۔ کتنا لازم بن گیا نا اس کا وجود میری بقا کے لیے۔ یہ تو خود اس کی ہمراہی کے بغیر ادھورا محسوس کرتی ہوں۔ حد سے زیادہ عادی ہو گئی ہوں اس کے ساتھ شیئرنگ اور کیئرنگ کرتے ہوئے، مگر اب اس کے رویوں میں پہلے جیسی بے ساختگی نہیں رہی۔ ایک انجانی سی تبدیلی واقع ہو گئی ہے اس کے خیالات میں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کچھ دنوں میں ہی قنوطیت کا شکار ہوتی جا رہی ہوں؟ وہ کتنی ہی دیر خود سے الجھتی رہی، شاہین سے دو چار اختتامی جملے کہہ کر کب کی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بیڈ روم کے دروازہ بند کر کے تو اس کو لگا جیسے لاؤنج میں فون کی بیل بج رہی ہے۔ بی بی جان کا کمرہ بیڈ کے نزدیک ہے، یقیناً وہ آواز سن کر اٹھ گئی۔ میں جب تک سیڑھیاں طے کر کے فون تک پہنچوں گی تب تک 8-10 دفعہ فون بج چکا ہوگا۔ اس نے اس خیال سے نیچے جانے کا ارادہ نہیں باندھا، مگر جب 3 گھنٹیاں بجنے کے باوجود فون کی کوئی شنوائی نہ ہوئی تو تنگ آ کر اس نے دوپٹہ اور چپل پہنا، اور اسی اثنا میں بی بی جان نے 5ویں بیل پر فون اٹھا لیا۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ بی بی جان کی ہیلو یہاں تک سنائی دی۔ اس نے تجسس نہیں کیا کہ کس کا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تو اس ٹائم قطعی نہیں ہو سکتا، 11 بج رہے ہیں۔ اتنی لیٹ گھر میں کسی اور، خصوصاً ارشین کا فون آنا بی بی جان کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ شاید عدنان یا بابا جان میں سے کسی کا ہو، اس نے سوچتے ہوئے دروازہ بولٹ کیا۔ اس لمحے رسیور کریڈل پر رکھنے کی آواز آئی۔ غلط کال مل گئی ہوگی۔ وہ دن بھر کی تھکی تھی، اس لیے جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ لو بھئی ناظرین و حاضرین اور سامعین، ہمیں رخصت کرو، ہم جانے کو ہیں واپس کراچی۔ ساتھ فل یونیفارم میں اپنے سفری بیگ سنبھالے الوداعی ملاقات کرنے آیا تھا۔ ارے اس بار تو اتنی جلدی جا رہے، پرسوں شام تو آئے تھے۔ دادی اس کے جانے کے لیے افسردہ تھی۔ بس دادی، اتنا ہی دانا پانی تھا اس بے درد شہر میں۔ اس نے مصنوعی رکت خودی سے ارشین کو بغور دیکھا۔ بس کرو، جوکروں کا دانا پانی ہر جگہ نکل آتا، دیہاتوں میں بھی لوگ دے لا دیتے، تم تو پھر شہر جا رہے ہو۔ ارشین کے لطیف سے تنگ کرنے والے انداز پر ساتھ نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ سیاہ اور سبز پرنٹ کے گھریلو لباس میں خاصا دلچسپ حلیہ بنا رکھا تھا اس نے۔ بالوں کی سیاہ چمکدار لٹیں گالوں اور شانوں کے آس پاس سلامی دے رہی تھیں، اور وہ اس کو روپ کو نگاہ میں سمو کے زیادہ رائے اکٹھا کرنے کو نکلا تھا جب امرین نے اوپر کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد سیڑھیاں طے کرتے ہوئے لاؤنج پہ قدم رکھا۔ کیسی ہو امبر بی بی، تم سے تو اس دفعہ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ سفری بیگ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر منتقل کرتا ہوا رواداری سے مسکرا کر خیر خیریت دریافت کرنے لگا تھا۔ کل جب وہ آیا تھا تو امرین گھوڑے بیچ کر دوپہر کی نیند لے رہی تھی۔ ارے سعدی بھائی، یہ کیا، ابھی آئے اور ابھی چلے گئے؟ وہ جھاڑو اور برش باہر صحن میں رکھ کر آئی تو جانے کو بالکل تیار ساتھ پہ حیرت بھری نگاہ ڈال کر بولی۔ آرمی کے یونیفارم میں ملبوس صحت مند شاداب سراپا، چمکتی ہوئی سانولی رنگت اور ہنستا مسکراتا موڈ، وہ ایک دم سے حواسوں پہ چھا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ امرین بے سختہ دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اسے سعدی بھائی نئے سے لگے۔ ایک دم سے مختلف جاذب نظر، احساسات کے رنگ بدلنے سے نظر کا زاویہ بھی یکلخت تبدیل ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار جھک گئیں، دل عجیب بدتمیزی سے دھڑکا تھا۔ اس وقت اور کچھ احساس ہی نہیں ہوا، بس وہ اسے اچھا لگا تھا۔ رات کو اسے بستر پہ جانے کی شدت سے خواہش محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھ میں پہلا نقرہئی خواب سجا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں یاد تھا کہ شام کو ارشین نے تاکید سے اسے اسٹوڈیو میں آنے کا کہا تھا۔ غالباً اس کے ساتھ کوئی کاروباری مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ ارشین کی تاکید و تحکم نظر انداز کرتے ہوئے بستر پر چلی گئی۔ ارشین نیچے اسٹوڈیو میں تا دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جھلا کر خود اوپر آئی تو دل پر گھونسا سا آن لگا۔ امبرین بستر پر محو خواب تھی۔ وہ کچھ سوچے بنا، اسے ڈسٹرب کیے بنا خود اسٹوڈیو میں چلی گئی اور سر پکڑ کر کاؤچ پہ دراز ہو گئی۔ آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اتر آئی، دل رنج سے بوجھل ہو گیا۔ اسٹوڈیو کا اندرونی اور بیرونی دروازہ بند کیے، 0 پاور کا بلب جلائے، وہ دونوں بازوؤں
کو سر پر رکھے کاؤچ پر چت لیٹی ہوئی تھی اور پنکھے کی گردش کرتے ہوئے پروں کی حرکت پر نظر جمائے بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے کنپٹی کے پاس ایک گرم سیلن کا سا احساس ہوا۔ انگلی کی بور کنپٹی کے پاس پھری تو وہ پانی کے قطرے سے تر تھی۔ اس نے حیرانی سے چمکتے ہوئے آنسو کے قطرے کو آنکھوں کے سامنے لا کر قریب کیا، پھر ایک مسمحل سا تبسم اس کے لبوں پر کھلنے لگا۔ بے ساختہ ایک حسب حال شعر ذہن میں جگمگایا۔ مجھے ضبط غم پہ غرور تھا، سر بزم آج یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک پڑی، مجھے رنج ہے یہ برا ہوا۔ یہ وہی تو تھی جو بلند مانگ رہی تھی۔ آنسو قابل رحم تو نہیں بنا سکتے مگر قابل اثر نہیں۔ زندگی کے معاملات رونے دھونے سے حل نہیں ہوتے۔ اگر انسان رونے دھونے بیٹھ جائے نا تو ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس طرح ہمت اور طاقت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آگے چلنا ہے تو رو کر عمر کیوں گزاری جائے۔ امبرین میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال تقریباً ہر گزرتی رات کو اس کے سامنے بے بسی کا ناگ بن کر لہرانے لگا تھا۔ اس کے اس گریز کو انجان، سپاٹ اور کترائے بجائے رنگ برنگ رویوں کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ پہلے تو اسے اپنا وہم لگا اور امبرین کی مصروفیت سمجھ کر اس نے خود کو تسلی دی، مگر اب وہ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ یہ جھوٹی تسلی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی۔ امبرین واضح طور پر اس سے بدکنے لگی تھی اور جو کبھی اس کے اصرار پر پاس بیٹھ جاتی تو جلدی چہرے پر بیزاری اور خوف کے تاثرات جھلکنے لگتے اور وہ بیچ میں بلا اختلاف کرنے لگتی۔ کبھی اس کے اصول و ضوابط کے چڑے ہوئے انداز میں نفی کرتی اور کبھی کسی کام کا بہانہ بنا کر کھسک جاتی۔ عرشین بچی نہیں تھی، آنکھ رکھتی تھی۔ جہاں دیدہ اور زمانے کی سرد و گرم چشیدہ تھی، اس کے جان چھڑانے اور بھگتانے والی بیزار کن رویوں کے پس پردہ جھلکتی اس کی خود سری اور بغاوت کے رنگوں کو پہچان سکتی تھی۔ اسے اس نقطے تک رسائی پانے میں دیر نہیں لگی کہ ہزار ضبط و صحیح کے باوجود امبرین کے وجود سے وابستہ اعتبار اور یقین کی چٹان اپنے مرکز سے سرکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ امبرین کو کھونے لگی تھی اور یہ احساس بڑا روح فرساں اور اعصاب شکن تھا، دل کو چیر ڈالنے والا، پیس کر رکھ دینے والا، مار دینے والا، ختم کر دینے والا۔ اس صورتحال میں عرشین کے دماغ کو کھولتے ہوئے لاؤ میں بدل ڈالا تھا۔ ذہنی تناؤ کے باعث کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ دراصل وہ امبرین کے معاملے میں شروع سے بہت حساس تھی۔ شروع سے اپنے تمام تر جذبوں، اپنی محبتوں کا مرکز خود اسی نے اس کو بنایا تھا۔ اس پر ہی تو وہ کھلی تھی، صرف وہی تو تھی جو عرشین کو بظاہر مضبوط مگر اندر سے الجھی بکھری ٹوٹی ہوئی ذات کے تمام تر حساس پہلوؤں سے مکمل طور پر آشنا تھی۔ کیا میں نے ایسا کر کے غلط کیا تھا؟ وہ اگلے روز شام کو نازوں کے روبرو قدرے شکستگی کے عالم میں دریافت کر رہی تھی۔ یار، امبرین عمر کے جس دور میں گزر رہی ہے نا، اس لحاظ سے اس کا رد عمل نارمل ہے۔ تم کیوں خواہ مخواہ کانشیس ہو رہی ہو؟ نازوں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں سے سمجھانا شروع کیا۔ عمر کے ساتھ انسان کے خیالات، اس کے احساسات اور پسند ناپسند میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے امبرین تمہاری شخصیت کے طلسم میں تھی، ساری دنیا سے بے خبر تمہاری ذات کی ہمہ گیر میں گم تھی، اور اب وہ اس حصار سے نکل آئی ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تمہاری بصارت کا سہارا اب اسے درکار نہیں ہے۔ وہ زندگی کے لمس کو بذات خود اپنی پوروں سے محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اس عمر میں یہی جذبات ہوتے ہیں۔ دوسروں کی نصیحت و فضیحت اور تجربات و مشاہدات زہر سے بھی برے لگتے ہیں۔ خود سے مشاہدہ کرنے اور تجرباتی عمل سے گزرنے کا جوش رگوں میں بھر جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ٹھوکر کھا کر وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جس پر ان سے پہلے والی نسل پہنچ چکی ہے۔ یار، یہی تو زندگی کا چکر ہے۔ تم لاکھ اسے شعور و فہم کی دنیا کی سیر کرو، اسے فلسفہ زندگی پڑھاؤ، مگر فطرت کے بہتے دھارے کی یلغار تو نہیں روک سکتی نا۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کبھی یہ انداز صرف
امبرین کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا۔ قبضہ اس مکان پر ہوا کرتا ہے جو خالی ہو، اور اس کے دل کا مکان ویران ہو چکا تھا۔ امبرین ایک طویل عرصے تک اس کے تخت دل کی مطلق العنان ملکہ رہی، اور اب اس شہر کو سنسان کر کے اچانک کسی اور دیس میں اڑان بھر چکی تھی۔ وہ دل کا آنگن خالی تھا۔ کچھ سن لیا کرو یار، نازو نے اسی مخصوص دوست دار انداز میں اس کا کندھا تھپتھپایا۔ مشکل یہ ہے تمہارا کام بہت ہے اور ہمراہی کسی کے نصیب نہیں۔ تمام محاذوں پہ تمہیں تنہا ہی برسرے پیکار ہونا ہے۔ اسی لیے تو اب تھکنے لگی ہوں نازو، جو لگتا ہے چاروں طرف وحشت کا صحرا آسمانوں کی وسعتوں کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ پھر کوئی ساتھی چن لو۔ ہاں رشین، تم تو جانتی ہو نا، پھر بھی ایسی بات کر رہی ہو۔ مجھے تو اپنی ذات کا اعتبار نہیں رہا۔ مرد کی تہ در تہ پیار جیسی خصوصیات رکھنے والے سن سے کیا امید لگاؤں؟ اس زمن میں اپنوں کے دیے ہوئے زخم کافی ہیں۔ ایک نیا تجربہ کرنے سے کیا حاصل ہو؟ سچ پوچھو تو اب حوصلہ اور وہ جستجو ہی نہیں رہی، کسی کی محبت پر رکھنے کی، کسی کے التفات آزمانے کی۔ چھوڑو یار یہ سب دل کے، چھوڑو بس۔ اور اپنے پاس دل ہے بھی کہاں؟ پھر اس نے سر جھٹک کر یکسر موضوع بدلا۔ کل تمہارے ماموں ممانی آئے تھے نا، تو کیا فیصلہ ہوا؟ آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد ماں بدولت رخصت ہو جائیں گے۔ ارے سچ؟ مبارک ہو بھائی نازو۔ پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نازو کی شادیوں کی تیاریوں میں اس نے ہاتھ بٹا کر حق کے دوستی ادا کیا۔ اتنی مصروفیت کا یہ فائدہ تو ہوا کہ امرین کے دن بدن بدلتے تکلیف دہ رویوں پر کوڑنے اور جلنے کا موقع نہیں ملا، اور شادی پر ساتھ بھی آن پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔